بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا پچھلا لیکچر مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کا تحریر کردہ تھا۔ ہمارے آج کے سبق کے مصنف بھی مولانا الطاف حسین حالی ہی ہیں۔ آئیے آج ہم حصہ نظم سے آغاز کرتے ہیں۔ حصہ نظم جو کہ 4 نظموں پر مشتمل ہے، آج ہم اس سلسلے کی پہلی نظم یعنی حمد پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، مولانا الطاف حسین حالی اور خواجہ الطاف حسین حالی ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ اگرچہ ہم ان کا تعارف پچھلے لیکچر کے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل میں پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی دوبارہ سے ایک طائرانہ نظر ان کے تعارف پر ڈالتے ہیں۔ حالی کا خاندان شہنشاہ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں افغانستان کے شہر ہرات سے ہندوستان آیا تھا۔ یہ ہیں شہنشاہ غیاث الدین بلبن، اور یہ ہے ان کی آخری آرامگاہ۔ یہ ہے افغانستان کی سرزمین پر پرانے زمانے کا شہر ہرات، جہاں سے حالی کے آباء و اجداد ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور یہ ہے افغانستان کی سرزمین پر آج کے جدید دور کا شہر ہرات، جہاں سے حالی کے آباء و اجداد ہجرت کر کے ہندوستان کی سرزمین پانی پت میں داخل ہوئے۔ برصغیر ہندوستان میں یہ ہے ایک دل فریب منظر اس تاریخی سرزمین کا جسے پانی پت کہا جاتا ہے، جہاں پہ حالی پیدا ہوئے، اور اسی سرزمین پر انہوں نے اپنی جان محبوب حقیقی کے سپرد کر دی۔ یہ ہے پانی پت میں حالی کی آخری آرامگاہ، جہاں پر وہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ حالی کا تعارف تقریباً وہی ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر اور پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ شاعری کا جنون انہیں مرزا غالب کی دہلیز پر لے گیا۔ انہوں نے شاعری سیکھنے کے لیے مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ پچھلے لیکچر کے تعارف میں ہم نے حالی کی جن کتابوں کے نام پڑھے تھے، اس لیکچر کے تعارف میں بھی وہی کتابیں ہیں۔ آئیے ہم آپ کے لیے ان کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ ان کی یہ 6 کتابیں اہل علم اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کی پہلی کتاب دیوان حالی کے نام سے ہے، دوسری کتاب مسدس حالی، تیسری کتاب مقدمہ شعر و شاعری، چوتھی کتاب یادگار غالب جس سے آپ کا پچھلا سبق تھا، 5ویں کتاب حیات سعدی، ان کی 6ٹھی کتاب حیات جاوید کے نام سے ہے۔ نظم کیا ہوتی ہے؟ آئیے نظم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔
نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے، اس میں قوافی کا ایک متعین نظام ہوتا ہے۔ حمد کیا ہے؟ اپنے رب کی ذات و صفات اور عظمت کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنا حمد کہلاتا ہے۔ نوٹ: حمد اور نعت عام طور پر غزلیہ انداز میں لکھی جاتی ہیں، اسی لیے ان کو لکھتے وقت خاص طور پر الفاظ کے وزن، اتار چڑھاؤ اور غزل کے قواعد و قوانین کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ان کو لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے چند باتیں ذہن نشین کرنا نہایت ضروری ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے۔ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، مگر ان کی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی، مثلاً سوا، سرا، ادا، کھلا، گدا اور گلا وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام قوافی ابھی پڑھی جانے والی نظم حمد میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ردیف: شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد آنے والا لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، مثلاً تیرا، ہے، ہیں اور کی بہاریں وغیرہ۔ اس کتاب کی نظموں میں یہ ردیف استعمال کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حمد کے مقاصد تدریس کیا ہیں۔ نمبر 1، طلباء کو حمد و ثناء کے معنی و مفہوم اور اہمیت سے متعارف کرانا۔ نمبر 2، طلباء کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا۔ نمبر 3، طلباء کے دلوں میں توحید کی عظمت اور ایمان کی پختگی کا احساس پیدا کرنا۔ حمد پڑھنے سے پہلے آئیے اس کتاب کے فرہنگ سے مشکل الفاظ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ آفاق، افق کی جمع آسمان کے کنارے۔ بھید، راز، پوشیدہ بات۔ حمد سرا، حمد کہنے والا۔ خلعت، لباس۔ رنگ بیان، بیان کرنے کا انداز، اظہار کا انداز۔ صبا، صبح کی ہوا۔ کملی، چادر، سردی سے بچاؤ کے لیے اوڑھا جانے والا کپڑا۔ گدا، فقیر، بھکاری، منگتا۔ محیط، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا۔ مہک، خوشبو۔ آئیے اب حمد کے اشعار کو پڑھتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ محرم بھی ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ جچتا نہیں نظروں میں یاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو،
جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بچوں، جس طرح پرچے میں آپ کا سوال آتا ہے، ہم دو اشعار کو ملا کر پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح بھی ہم غیر ضروری نہیں کریں گے، بلکہ میں آپ کو اتنی ہی تشریح کرواؤں گا جتنی کہ آپ کے پرچے کی ضرورت ہے۔ آئیے پہلے 2 اشعار پڑھتے ہیں اور پھر ان کی تشریح کرتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ تشریح: اشعار کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت عمدہ ہے۔ شاعر پر عاجزی و انکساری، پچھتاوے اور توبہ کی کیفیت طاری ہے۔ وہ محبوب حقیقی یعنی اپنے اللہ سے مخاطب ہے۔ پہلا شعر نظم کا مطلع ہے۔ اس شعر میں حالی اللہ کی طاقت اور حکمرانی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ انسانوں کے دلوں پر اللہ کی گرفت کیا ہوگی کہ اس جیسا گناہ گار اور نافرمان بندہ بھی اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ تمام انسان اور ان کی جانیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، کسی کو بھی فرار حاصل نہیں۔ دوسرے شعر میں حالی اپنے اوپر اللہ پاک کے بے شمار احسانات اور مہربانیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی کا حق ادا کرنا ضروری تھا تو وہ ہستی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی، مگر آپ پچھتا رہے ہیں کہ ان جیسے گناہ گار اور نافرمان بندے اللہ پاک کے احسانات اور انعامات کا قرض نہ اتار سکے۔ آئیے اب تیسرے اور چوتھے شعر کو ملا کر پڑھتے ہیں اور دونوں کی یکجا طور پر تشریح کرتے ہیں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ پہلے 2 اشعار کی طرح ان 2 اشعار کی تشریح بھی ویسے ہی کریں گے، یعنی سب سے پہلے نظم کا نام اور پھر شاعر کا نام اور اس کے بعد تشریح۔ اشعار کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت عمدہ ہے۔ شاعر پر عاجزی و انکساری، پچھتاوے اور توبہ کی کیفیت طاری ہے۔ وہ محبوب حقیقی یعنی اپنے اللہ سے مخاطب ہے۔ پہلے شعر میں حالی ایک ایسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں جس سے انکار ممکن نہیں۔ اے اللہ پاک، تیری ذات ہم سب سے پوشیدہ ہے، کسی پر بھی تیرا بھید ظاہر نہیں،
تجھ سے ملاقات کرنے والے اور ملاقات نہ کرنے والے دونوں ہی انجان رہے، یعنی دونوں ہی تیرا راز افشاں نہ کر سکے۔ اس شعر میں حالی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور والے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں وہ اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے ارادے سے نکلے تھے مگر اللہ کا جلوہ نہ دیکھ سکے۔ دوسرے شعر میں حالی فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ان کی نظروں میں بادشاہی یا بادشاہی قیمتی لباس کی کوئی اہمیت نہیں، انہیں بادشاہی چاہیے اور نہ امیری۔ وہ تو اللہ کے وہ فقیر ہیں جو اپنی پھٹی پرانی اور میلی کچیلی چادر میں ہی خوش رہتے ہیں، انہیں امیری نہیں فقیری چاہیے۔ اللہ پاک جس حال میں بھی رکھیں گے وہ اسی میں راضی ہیں۔ آخری 3 اشعار ملا کر پڑھے جائیں گے اور تینوں کی مشترکہ طور پر تشریح کی جائے گی۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ ہر بول ترا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ پہلے 4 اشعار کی طرح آخری 3 اشعار کی تشریح کا طریقہ بھی وہی ہے، یعنی پہلے نظم کا نام، پھر شاعر کا نام اور پھر تشریح۔ بند کے اشعار کی زبان انتہائی سادہ اور الفاظ کا چناؤ بہت عمدہ ہے۔ شاعر پر عاجزی و انکساری، پچھتاوے اور توبہ کی کیفیت طاری ہے۔ وہ محبوب حقیقی یعنی اپنے اللہ سے مخاطب ہے۔ اس بند کے پہلے شعر میں حالی کہتے ہیں، اے میرے مالک، لوگ غم اور تکلیف میں تجھ سے شکوہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے دکھ اور تکلیف کے مداوے کے لیے جس سے بھی رجوع کرتے ہیں انہیں ہر طرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر کار انہیں بھی اپنی گتھی سلجھانے کے لیے ہر سو تیرے سوا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا جو ان کی بگڑی بنا سکے۔ وہ لوٹ کر تیری ہی بارگاہ میں آتے ہیں۔ بند کے دوسرے شعر میں حالی کہتے ہیں، اے میرے مالک، آسمان کی چھت تلے کون ہے جو تیرے پیغام کو روک سکتا ہے؟ کسی میں اتنا دم نہیں، تیرا پیغام تو صبح کی تازہ ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا گھر گھر پہنچا رہی ہے۔ اس ہوا کی تازگی ہر نئے دن کے آغاز کے ساتھ تیرے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ شاعر صبح کے منظر کو قدرت کا کرشمہ قرار دے رہا ہے۔ تیسرا شعر حالی کی نظم کا مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کی خود کلامی پائی جاتی ہے۔ حالی کہتے ہیں، جب بھی وہ محبوب حقیقی کی ذات و صفات بیان کرنے کے لیے شاعرانہ انداز اختیار کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں قدرتی دلکشی اور مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سننے والوں کو ان کے انداز بیان میں انوکھا پن محسوس ہوتا ہے۔ لوگ انہیں اس بات پر داد دیتے ہیں کہ حالی
کا محبوب حقیقی کی شان بیان کرنے کا انداز دوسروں سے منفرد ہے، جو کہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ آئیے ہم مشقی سوالات اور ان کے جوابات کو بھی دیکھ لیں، جو کہ نہایت آسان ہیں۔ پہلا سوال ہے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ نظم حمد میں شاعر خود یعنی خواجہ الطاف حسین حالی حمد سرا ہیں۔ ب، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ جواب، دنیا و آخرت میں اگر ہم پر کسی کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اس کی برابری نہیں رکھتا۔ ج، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم سے مراد جاننے والا اور نامحرم سے مراد ناواقف، یعنی اللہ کی ذات سب سے پوشیدہ ہے، خواہ اس کا کوئی ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا، کوئی بھی اس کا راز نہ پا سکا۔ د، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا یعنی شاعر اپنی کملی ہی میں مگن رہتا ہے، اللہ اسے جس حال میں رکھے ہوئے ہے وہ اسی میں خوش ہے اور اپنے مالک کا شکر بجا لاتا ہے۔ ہ، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے، یعنی سب کو اس کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے کہ وہ ازل سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ سوال نمبر 2، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ حمد میں شاعر نے اللہ کی درج ذیل صفات بیان کی ہیں: دلوں پر قابض ذات، سب سے مقدم ذات، سب سے پوشیدہ ذات، ہر شے پہ محیط ذات، ہر جگہ موجود ذات۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ سوال نمبر 6، آئیے ہم ان الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اعراب آپ ان پر خود لگائیں گے۔ بندہ نافرماں، حمد سرا، مقدم، محرم، خلت سلطانی، رنج و مصیبت، آفاق، رنگ بیاں۔ سوال نمبر 8، نافرمان اور نامحرم میں نا سابقہ ہے، آپ ایسی 5 مثالیں اپنی کتاب میں چن کر لکھیں جن میں نا سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہو۔ آئیے سوال نمبر 8 کا جواب دیکھتے ہیں کہ نا سے کون کون سے الفاظ بن سکتے ہیں۔ نامناسب، ناکام، نادان، نااہل، نابالغ۔ اس کے علاوہ بھی آپ مزید الفاظ خود سے بنا سکتے ہیں۔ بچوں، ان سوالات کے علاوہ دیگر تمام مشقی سوالات غیر ضروری اور اضافی ہیں جن کا آپ کے پرچے کے پیٹرن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ انہیں چھوڑ دیجیے، سوائے قافیہ اور ردیف کے، جن کو ہم شروع میں ہی لکھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں ناصر محمود آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔